تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرضدار بھی ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے، یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے، خالی آپ یہ کر لیں گے تو فقر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے، یہ بات کو بھی ہم اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ حلال ہے لیکن کو بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس، کچھ لوگ عادت بنا لیتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو، اس کا حساب معلق لٹکا ہوا ہوتا ہے 3 ٹائمز بھی ہے۔ شہادت ویسی ایک بار ہی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور قرضدار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ قرض کو اچھی چیز یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے، ٹھیک، لیکن حلال لیا جا سکتا ہے چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہے کچھ لوگ غریب ہے، غربت کچھ کی ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے، ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے، اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے، ضرورت کے لیے لگژری، ایک اچھی زندگی کے لیے لے رہے ہیں، جبکہ بنیادی زندگی کے لیے لینا چاہیے، اس لیے کہ مر جاؤں تو بڑا مسئلہ ہے نا اس کے اندر، یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے اب اگر میرے پہ قرض ہو تو میں کیا کروں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو ہے ایک روایت ہے اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام نے ان کے پاس آیا اور عرض کیا، ایک غلام جس نے مکاتب بولتے وہ غلام تھا جس نے اپنے مالک سے ایک کانٹریکٹ بنا لیا کہ اگر میں آپ کو اتنے میری کیا قیمت لگاتے ہو آپ؟ تو مالک بولتا ہے سمجھ تیری قیمت ہے 50 دینار، تو کہتا تھا اگر 50 دینار میں ہی لا کے دے دوں آپ کو کما کے الگ سے تو آپ مجھے آزاد کر دو گے؟ تو مالک کہتا ہاں، تو اس کا کانٹریکٹ لکھ لیا تھا۔ مکاتب غلام مطلب جس کا کانٹریکٹ لکھ لیا گیا۔ اب یہ غلام کیا کرتے تھے؟ اپنے مالک کے کام کے بعد ان سے پرمیشن سے ایکسٹرا ٹائم لیتے تھے اور خوب محنت مشقت کرتے تھے جا کے مارکیٹ اور اتنا پیسہ جمع کرنے کی کوشش کرتے جس سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ تو مکاتب غلام تھے مطلب جس نے کانٹریکٹ کر لیا تھا اپنے آقا سے کہ میں کب چھوٹوں گا اگر اتنا دوں، اب وہ محنت کر رہے آئے اور کہا کہ میں اپنی مکاتب کی رقم ادا کرنے سے عاجز آ گیا، مالک نے رقم تو طے کر دی، ادا ہی نہیں کر پا، اپنی آزادی نہیں لے پا، تو میں عاجز آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، ٹھیک ہے، عاجز آ گیا ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، آپ میری مدد۔ علی سے وہ کہنے لگا رضی اللہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے؟ آپ پر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے، ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ قرض دور کر دیں، کیا یہ دعا نہ بتا دوں؟ کہا بالکل یہ دعا تو آپ بتا دیجئے۔ پھر جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ کے بتایا اور کہا اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا سکھائے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اپنے حلال رزق سے میری تمام ضرورتیں پوری کر دیجیے اور مجھے حرام سے بچا لیجیے اور اپنے فضل سے مجھے اپنی ذات کے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دی۔ بس اللہ میں تیرا محتاج رہوں اور دنیا میں کسی کا نہ رہوں، مجھے بے نیاز دیجیے۔ تو اگر ایک پہاڑ کے وزن کے برابر بھی قرض ہوگا نا آپ پر تو اتار دیں گا۔ وہ غلام خوشی چلے مطلب آئے تھے مدد مانگ، لیکن آپ سمجھ کوشش وہ کر رہے تھے، ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں کوشش وہ کر رہے تھے اور دعا ساتھ میں آئی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دعا میں لگ جائیں گے اور کوششیں چھوڑ دیں گے ہم لوگ۔ دونوں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ تو بھر پیٹ واپس آتے ہیں، خالی بیٹھے نہیں رہتے، توکل کر کے نکلتے ہیں۔ یہاں بھی وہی کیا ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوگا، کہا دعا بھی تو کرو، خالی کوشش ہی نہیں، دعا بھی شامل چاہیے۔ تو یہ دعا اگر پہاڑ برابر بھی ہوگا تو ہو جائے گی۔ اسی طرح جو روایت ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو ابو امامہ ایک انصاری صحابی آئے اور فرمایا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا ابو امامہ کیا بات ہے؟ مطلب وہ آئے اور بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے میں تم کو نماز کے وقتوں کے علاوہ بھی جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں، مطلب تو نماز کے علاوہ بہت دیر بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ تو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غموں نے گھیر رکھا ہے اور جو ہے قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا، بہت غم اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا، بہت پریشان، ایک تو غم دوسرے قرض کا بوجھ، دونوں مجھے پریشان کر رہا ہے، اس لیے میں مسجد میں ایکسٹرا بیٹھا ہوا رہ رہا ہوں۔ ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کیا میں آپ کو ایک کلام نہ سکھاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اللہ عز و جل آپ کی غم دور کر دے گا اور آپ کا قرض اتار دے گا؟ کیا میں تمہیں ایسے کچھ کلمات سکھاؤں جس سے تمہارا غم بھی دور اور
خرچ بھی ادا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ضرور بتائیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے ان کو سکھائی. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی دعا ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ میں غم و حزن سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور کمزوری اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خرچ کے بوجھ اور لوگوں کے جو غلبے سے تیری پناہ جو ہے چاہتا ہوں. یہ دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی. تو کہا اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا اور ساری مشکلیں حل. دوسری دعا جامع ترمذی کی ہے، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کر دیجیے. مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے سے کفایت کر دیجیے. تو وہاں بھی کیا تھا؟ مجھ سے قرض دور کر دیجیے اور فقر اور فاقے. اس لیے میں نے بھی عنوان دونوں ساتھ لے لیا چونکہ فقر اور فاقہ قرض کو بھی لا لیتا ہے ساتھ. ٹھیک. مجھ سے قرض دور کیجیے اور فقر اور فاقے سے میری کفایت کیجیے. یہ انہوں نے. ٹھیک ہے. تو یہ دعائیں ہم کو کرنا. اسی طرح قرض لیتے وقت یہ نیت ہوگی قرض کو واپس دینا. اگر نہ ہوگی تو دو نقصان ہوگا. ایک قرض کبھی واپس نہیں کر پائیں گے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد کی روایت ہے جو شخص اس نیت سے قرض لے کے واپس نہیں کرنا ہے وہ ڈاکو ہے. اس نے ڈاکہ. جو شخص قرض اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے. معلوم؟ اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے. اس شخص کا ذمہ، اور 3 لوگوں کے تعلق سے کہا اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا. جو کیا کر رہا ہو اس میں فرمایا وہ غلام جو اپنی آزادی کے، تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا، اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کا. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ. قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے، نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوگا، یہ میرا عنوان نہیں. یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا. لیکن آج ہم جو بات کریں صرف قرض سے متعلق بات کریں، کیسا اس کا بوجھ سے ہم نے دینے والے کی کیا فضائل ہوں گے، لینے والا کیا کرے، میں وہ سب چیزوں میں نہیں جاتا. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہوگی نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس، اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کرے. جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے لوٹانا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جب کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائے تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے، تاریخ 10 تاریخ دی گئی لوٹا، اب 10 کو نہیں دیا فون بند. اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں؟ بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کا فون اٹھانا ہے، دینا ہے اور اپنے کو، لیکن کیا ہے وہ اب بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض کریں اور نہ دے پائے تو کیا کریں؟ سب سے اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کریں یا اس کے بعد اور اس سے معذرت. کیا کرنا ہے کر لو، سامنے سمجھ رہے ہیں، معذرت چاہے. آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے. پہلا، یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا، یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دے گا اور یہ فطری چیز ہے. بولیں گے اس کو مت دو، میرے لے کے آج تک بھاگ رہا ہوں فون بھی نہیں اٹھا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں؟ یہ بولتے ہو برا آدمی فلاں. آپ کیا بولتے ہیں؟ یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا؟ بات کر کے تو بولنا، بولتے بھی نہیں. اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو نہیں دے پا، ٹھیک تو آپ 9 کو جائیے. میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تو سنگا، ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو، کچھ میں نہیں دیتا. بہت مجھے اور محلو دینے والے کو کیا اجر ہے؟ ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے. ابھی میرا اس کی فضائل بتانا مقصد نہیں، لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار خرچ ملے، ضرورت پڑنے پر بتائے میں نہیں دے پاؤں گا. فون اٹھائے اس کا، بلکہ خود کرے. یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہیں. اگلی بار کون آپ کو پیسہ دے گا؟ آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا، میں 1 ہفتے کی، 1 دن کی، 1 مہینے کی، اور محلو چاہتا. یہ زیادہ اچھا ہوگا اس کی 2 باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزار. ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا، دیکھ رہا تو نہیں. آپ ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا، دوسرے نمبر سے کال کریں گا، وہ راستے میں پکڑیں گا آپ کو، گھر میں صبح کے بیٹھ جائے گا. اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی سے. اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لیں. سب چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ جا کے کلیئرلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے. ٹھیک ہے. اسی طرح خواہ جو ہے قرض نہ لے. یاد رکھیے صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. اس لیے قرض لینا جیسا میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لیں. اب ہمارے پاس جو ہوگی خرچوں کا لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرضدار ہوتے ہیں معلوم ہے ہم کو؟ کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے. ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض، بہت مشکل ہوئی لوٹانے. دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی، قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے. نہیں ملیں گے. کیسے لوگ ملیں گے؟ یار قرض لے کے بہت پریشان. کیا کے لیے لیا تھا؟ بچی کی شادی کے لیے. بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیا؟ نہیں وہ یہ تھا اور رسم بھی تو ضروری تھے نا، فلاں کرنا. اچھا بہت قرض تلے دبا ہوا. اور تم کیوں قرض تلے دبے ہو؟
वलीमे के लिए ले लिया मैं। लोगों को भी तो बताना था ना, खानदान का खाए हुए, अपने दुनिया का खाए हुए सबको देना था ना दावत। 10 लाख का कर ली वलीमे, फिर नहीं दे पा रहे वापस, वलीमे की बोझ तले दबे। कोई लोग खर्च तले क्यों दबे हुए? महीनों की बिदतें आ रही तो उसके लिए खर्च लिए हुए, ये बिदत में ये करना है, वो बिदत में वो करना है, वो बिदत में वो करना है। खर्च ले लेके किया जा रहा है, खर्च ले लेके ऐसे काम किए जा रहे हैं जो शरई भी नहीं है। गैरुल्लाह की जियारतें की जा रही है, गैरुल्लाह के नाम पे चढ़ावे खर्च लेके हो रहे हैं। ऐसा खर्च कभी नजर आया कि कोई कहे कि मैंने इस आदमी को, बहुत ईमानदार है, ये मजबूर हो गया, इसका खर्च लिया अपने जिम्मे और अदा करने के, मैंने फुला मस्जिद तामीर कर दी, फुला इदारे को वादा कर दिया, अब मैं परेशान, मैं चला रहा हूँ। नहीं, हमारे खर्च भी ऐसे जो बिला जरूरत है, तो अल्लाह ताला भी क्या करता है, हमारी हालत ऐसी करता है कि पूरा नहीं दे पाता। गैर शरई चीजों के लिए कर रहे हैं ना, बीमार है कोई तो मजबूर है, समझ में आ रहा है, लेकिन हालत ये है कि बीमारी लाने के लिए खर्च लिया जा रहा है, जिसको मैं कहूँगा इतना खर्च ले रहे कि टेंशन लेके बीमार पड़ जा रहा है। खामोखा शादी ब्याह ये वो गाड़ी लेने के लिए खर्च ले रहा है। अरे बेवकूफ इंसान, गाड़ी के लिए रिक्शे से चल जाओ, गाड़ी लेके खर्च, मतलब जिस चीज में सवारी करना वो भी खर्च। तो हम अक्सर खर्च अपनी लग्जरीज लाइफ के लिए ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। इसलिए मैंने कहा खामोखा खर्च न ले। आज हम अक्सर लोग खर्च क्यों ले रहे? 5 लाख खर्च लेके मेरे को कहाँ दुबई जॉब करने जाना? अरे बेवकूफ, अपनी सलाहियत पर जा। 5 लाख खर्च लेके जाएंगा, अगर नहीं कमा पाए तो आने के बाद क्या, फिर सूद पे लेके देता, अम्मी का जेवर लेके दे रहा, शादियों के बीवी का जेवर लेके दे रहा, इसका उधर उसका उधर, और फिर 10 साल बाद भी खर्च गया था, खर्च में डूबा हुआ आया, खर्च में डूबा। कई लोगों को मैंने देखा जो वहां जाके रोते हैं कि हम चले गए और 10 लाख रुपए खर्च लिया था, वहां से यूके चले गए तालीम के लिए, हाँ 50 लाख का खर्च लेके डॉक्टर बनने। अरे क्या करने का है, हिंदुस्तान में रहकर चपरासी बनो ज्यादा अच्छा है। खर्च मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छी चीज नहीं कि खुशी खुशी आप उठे और 50-50 लाख के खर्च लेके चले, 10-10 लाख वो उठा रहे। देखा जाए ये जरूरत वाले खर्च नहीं, ये हमने लग्जरी अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने। क्यों? आप क्या इंडिया में डिग्री हासिल करें तो आप अल्लाह ताला आपके रिस्क में कम देगा क्या जितना था, और अगर यूके सीखे तो अल्लाह रिस्क बढ़ा देगा। अरे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इतना कमाते हैं कि जो दुनिया भर कमाते देखकर उनको शर्माती है कि कुछ नहीं पढ़ने वाला भी कमाता। इससे मैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ रिस्क इंसान तकदीर से लाता है। मेरे कोशिश करो ना तुम, अच्छी तालीम रिस्क का जरिया बन सकती है, लेकिन तालीम से इंसान कमाए जरूरी नहीं है। एक आदमी है पता नहीं क्या क्या डिग्री हासिल किया लेकिन बिजनेस करता है, तो डिग्रियों से कोई फायदा नहीं उठाया, बिजनेस कर रहा है, इतना कमा रहा है कि वो डिग्री आप तो लोग उतना नहीं कर। समझ रहे हैं बात? मैं ये कहना तो ना मैं तालीम से रोक रहा हूँ, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपकी कोशिशों को। मैं कह रहा हूँ बात को समझो मेरे भाई, जिसको बोलते हैं होश थामो। ये हमारे खर्च जो हम लेते हैं ना, अक्सर ये वो खर्च है जो खर्च की हमको जरूरत ही नहीं शरीयत के पास, इसको पसंदीदा नहीं है। एजुकेशन लो खर्च, चलो बाहर जॉब लो खर्च, लो वीजा लगाओ, एजेंट को ये दो वो दो। अरे मेरी भाई अपनी कैलिबर अपनी सलाहियत में जाना, हिंदुस्तान में कमाना, क्यों खर्च लेके जाके परेशान होते हो? फिर ऐसा खर्च लो अगर लेते हो जो लौटा सको। फॉर एग्जाम्पल मैं जो मेरे पास इतने एसेट्स है, सोना है, चांदी है, घर बार है, कि मैं अगर 10-5 लाख ले लेता हूँ धार, जो अगर ना भी दे पाऊँ तो बस वसीयत कर दूं घर वालों को, भेज दो और दे दो मेरे मकान, कोई मसला नहीं ना, फिर तो इसमें कोई इशू ही नहीं है। मैं जब लग्जरी के लिए जा रहा हूँ ना, तो फिर उसके लिए तैयारी वैसे मैं चीज के लिए जा रहा हूँ जो जरूरत से ज्यादा है, इसके लिए खर्च ले रहा हूँ, पहले तो लेना नहीं चाहिए। लूँ तो फिर ऐसा सिस्टम बनाओ कि जितना लिया उतना देने की ताकत। ठीक है ये दे दो, मेरा घर ले लो, बेच डालो, दे दो, सोना है मेरा बेच डालो, एसेट से मेरे, शेयर से मेरे, बॉन्ड से मेरे, ये बेच डालो दे दो, क्या मसला? तो ये तो भी ठीक है कि समझे प्रोपोर्शन में, चूंकि मैं ये भी समझता हूँ आज के बिजनेस में बगैर खर्च के बिजनेस होता भी नहीं, और बिजनेस की नोयत के एतबार से 2, 4, 5, 10 लाख के खर्च तो आम होते हैं, डेली ट्रांजेक्शन में भी लोगों पर होते हैं, लेकिन ये वो खर्च नहीं जो शरई खर्च माना जाएगा। ये एक नोयत है, जैसा कि मैं भी बिजनेस करता हूँ तो मेरे रोज के ट्रांजेक्शन है, तो लाखों उधार देता हूँ तो लाखों का खर्च मुझ पे चढ़ता है, लेकिन वो मंथ एंड में, 3 मंथ्स में, क्वार्टरली, 6 मंथ में, ये ईयरली वो मेंटेन हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो आदमी साल भर में डूब गया, नहीं वैसा नहीं होता। वो बिजनेस की नोयत है, साल भर के आखिर में उसने मेरा खर्च भी देगा जो लिया, मैं इनका खर्च भी दे दूंगा। खर्च समझते ना आप किसको? जो आप लेते जिसके बोझ तले आप दब जाते, डेली ट्रांजेक्शन में आने वाले अखराजात, ये खर्च, ये वो चीज जिसके बोझ तले आप दब जाते हैं, जिसका बोझ महसूस कर सकते हैं आप। कई लोगों मैंने देखा खर्च के बोझ से उनके बाल बोझ, जिल्द उनकी ढीली पड़ जाती है, सोचने और समझने की सलाहियत कम पड़ जाती है। समझ रहे हैं मैं वो बोलना चाहता हूँ, कोई पसंदीदा चीज नहीं है। और अक्सर आज हम खर्च लग्जरी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी के खर्च जितना लौटा सकते हैं उतना लेना चाहिए। याद रखिए जितनी चादर है उतने पैर फैलाए, आम ज़बान में रखिए, और खर्च को मामूली समझ के शौक की वजह से जरूरतों के लिए बहुत अच्छी जरूरतों में ले। मैं जानता हूँ एक जमाना था, ये आज का सूदखोर जमाना नहीं है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम नहीं, लेकिन एक जमाना था आज से 25-50 साल पहले का, आप अगर किसी को खर्च का बोल देना उसके आंख पे कांटे खड़े, तो मरना पसंद है खर्च ले लो। और आज की हालत है जीना है तो खर्च ही लेते रहो बस। आज हमारा सिस्टम है जीना है तो खर्च लो, उसके बगैर जीना थोड़ी होता है। ये इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का नतीजा, मखरूज जिंदगी गुजार। आपको मालूम यूरोप और अमेरिका में
یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی. آنے والی نسل اکنومیکلی غلام پیدا ہونا. اب حالت یہ چکی امریکہ اور یورپ میں کہ ان کا ڈیپٹ، ان کا ادھار ان کے نسلوں پر ٹرانسفر ہو رہا ہے. گارنٹر ہوتا تھا نا پہلے، میں اپنے گارنٹر ہوں، اب گارنٹر نہیں ہے، تمہاری اگلی نسل کو دینا ہے. یہ لیول پر وہ خرچ پہ آ چکے، یہ لیول پر خرچ پر آ چکے. ری فائنانسنگ نہیں، ری فائنانسنگ سسٹم چل رہا ہے. اس سے $1,00,000 لیا، اس سے ری فائنانس کرا، اس کا 1% تھا، اس کا آدھا تھا. یہ بولتا میں ری فائنانس کرتا ہوں، تمہارا میں پے کر دوں گا. وہ بینک میں لیتی بولتی 0.25 میں لوں گا. وہ بولتا میں ری فائنانسنگ کروں گا 0.1%، بولتا میں ری فائنانسنگ. وہ اتنا دور چلے گیا کہ اس کو بھی نہیں معلوم کہاں چل رہا اور کیا سسٹم. سمجھ رہے بات؟ تو ان کی نسلیں مفروض ہو رہی. تو اگر ہم بھی وہ سسٹم پہ جانا چاہتے تو وہ سسٹم تو تیار ہے ہمارے. تو ایک زمانہ تھا، اور آج ہی میں نے دیکھا لوگ، کچھ لوگ آتے ہیں اور اپنی مجبوریاں بتاتے کیوں مجبور ہیں، اور ہم لوگ خرچ بھی دیتے ہیں بہت سارے سسٹم سے. IRC کا بیت المال ہے، اس کے علاوہ بھی سوسائٹی. اتنا بوجھ ہوتا ہے ان پر جب آ کر ہم کو بولتے ہیں نا خرچ کا، کہ ایسا لگتا ہے ان کو سنبھالنے کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. بھائی رو مت، سمجھ جاؤ، ہماری بھائی عام بات ہے. اور کتنا خرچ ہونے والا 10,000 اور 5,000، لیکن وہ بولتے ہیں ہمارے خاندان میں کبھی کسی خرچ لینا بولے موت جیسے. ایسے بھی لوگ. اور ایک وہ بھی ہے، کچھ لینا ہے، کپڑے لینا ہے، چلو بڑے بھائی سے لے لینا خرچ، لیکن کپڑوں کے لیے شادی ہے بھائی، شادی کے کپڑے 2-4 لاکھ کے آئیں گے، ایسا خرچ لینا ہی پڑے گا اس کے ہر چیز کے لیے. مطلب خرچ کو معمولی سمجھ رہے ہیں. بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت اچھی چیز، یہ بہت بڑا بوجھ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی اہم چیز ہے. آئیے واقعہ سنیں. تو ایک صحابی کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات پوچھتے تھے، یہ بات آپ نے پوچھی، کیا اس پر کوئی خرچ تھا جو آپ ہمیشہ پوچھتے تھے؟ کہا خرچ ہے. تو کہا اب میں جنازے کی نماز نہ پڑھوں گا نہ پڑھا. فنش. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ تو کہا یا تو ادا کر دیا جائے یا کوئی ذمہ داری لے تو میں شریک ہوں. تو ایک صحابی نے کہا میں ہی ذمہ داری لے، کیونکہ اس کے بیٹوں میں طاقت نہیں. کہا پھر میں اب شامل. یہ نہیں بولے کہ انتقال ہوا یار لوگوں کو برا لگے گا، اس کے خاندان والوں کو. نہیں، خرچ کا معاملہ معمولی نہیں. تو مذاق سمجھ کے خرچ ہو، بہت کلیئر ٹرمز پہ، بہت ضرورتوں کے تحت لیجیے. یہ بالکل غلط نہیں ہے لینا، پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ کر، لیکن حرام نہیں. کیونکہ تو آپ نے خود خرچ لیتے رہے مختلف مواقع پہ ادا کی، لیکن آپ نے خود پسند. ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے غربت والی زندگی کو پسند کیا تھا. آپ کو آپشنز تھے، آپ چاہتے تو دنیا کا مال و دولت آپ کے قدموں میں لا دیا جاتا، لیکن آپ نے بائی چوائس یہ زندگی، سمجھ رہے ہیں، بائی چوائس. ٹھیک ہے. اسی طرح سیونگز کی عادت ڈالیں. سیونگ سمجھتے ہیں؟ اب سیونگ بولتا ہوں تو دیکھو یہودیوں اور انگریزوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہر انگلش ٹرم یہودی اور انگریزوں کا نہیں رہتا. سیونگ سے مراد پیسے بچانے کی عادت ڈالیے. ہم لوگوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو خرچ تو لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھتا نہیں، جب اللہ دیتا ہے نا تو دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ سے مانگتے ہیں. سیونگز کی عادت ہے. سیونگز سے مراد ہم بینک نہیں بول رہا ہوں، لیکن بچانے کی بچت. پہلے میں نے عورتوں کو دیکھا تھا، بوڑھی عورتیں رہتی تھی، دن میں کچھ بھی بچے نہ پیسے تو پلوں میں باندھ کے ایسا رکھ دیتے. اتنے پیسے آج کے سیونگ سے، مطلب شوہر نے 1 روپیہ دے کے گیا اور بولے آج کا خرچہ 1 روپے میں ہو جانا. اب دن بھر کا خرچہ 95 پیسے میں ہو گیا تو 5 پیسے بچ گئے. 5 پیسوں کے انہوں نے 5 پیسوں کے لیا اور باندھ کے رکھا. آنوں کا زمانہ تھا، 12 آنے ہوتے تھے تو وہ 4 آنے کے 4 آنے مل کے وہ 12 آنوں کا 1 روپیہ بنتا تھا، بعد میں 100 پیسے کا. ٹھیک ہے، تو بچایا اپنا 4 آنے یا 5 پیسہ جو سب سے چھوٹا سکہ تھا رکھا. آج کے سیونگز 5. ٹھیک ہے. ایسے روز کی کیسے جمع کرتے تھے؟ اگر آپ میں سے کچھ لوگ یاد ہوگا تو گھر میں دیوار بنتی تھی، دیوار کے اندر دیوار میں غلہ بنا ہوا ہوتا، اس میں ڈراپ کرتے رہتے تھے. اب وہ غلہ توڑنا ہوتا، دیوار توڑنا پڑتا، مطلب بہت سیریس میٹر پہ ٹوٹتا تھا وہ غلہ. پھر توڑنے کے بعد پھر بناتے تھے، پھر اس میں ڈراپ ان ہوتا. یا پھر مٹی کے غلے ہوتے تھے جو آپ کبھی کبھار کہیں دکھ جاتے ہیں. بچے لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر لیتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیا. ہمارے بچے اگر غلہ لاتے بھی تو ایک ہی دن بھر جاتا. ابا ڈالو، دوسری بار مطلب وہ ٹول ٹیکس کے اور ڈالو، اور اس میں اور ڈالو، امی ڈالو، اور سکے تو ہونا ہی نہیں، نوٹیں ڈالو پوری اس کے اندر، دادا نانا پورے محلے سے ایک ہی دن بھر دیتے. لیکن وہ زمانہ تھا میں نے غلے لوگ لا کے رکھتے تھے. اچھا غلے بھی ملتے تھے تو وہ غلوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کتنے روپے غلہ ہے، تو وہ بولتا تھا 25 روپے آئیں گے، مطلب اتنے پیسے جمع ہوں گے 25 روپے تک ہو سکتے ہیں. مطلب غلے میں چونکہ سکے ہیں نا اتنا ہے، چھوٹا بڑا 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 اتنے بڑے میں رہتے ہیں. اس میں 200 روپے تک آئیں گے کیونکہ سکے بہت چھوٹے اور ہیوی ہوتے تھے. مطلب 5 پیسہ 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ روپیہ تک ہوتا تھا نا. پھر 2 روپے کا سکہ آیا، پھر 5 کا آیا. تو ابھی زمانہ مطلب 2 روپے بہت بڑا سکہ ہوتا تھا یاد. پھر نوٹیں آئی 1 روپے کی اور 2، تو سکے جمع کر سیونگز ہر روز کی پلوں میں رکھ دیا، دیواروں میں رکھا، غلوں میں ڈالا. پھر یہ ضرورت پڑنے پر سیونگز کرتی. اور یہ بڑی اہم چیز. کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے. اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے. سمجھے؟ ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ کنجوسی اور کفایت شاعری، وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلائے، ٹھیک ہے،
اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے. کفایت شہری کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے، دونوں ایک دوسرے جلا رہا. نہیں، کنجوس نہیں، کفایت شہری جلا لیا، یہ بھی جلا. ہاں کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلائے، چولہا جلا کے جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجھا کے، پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجھی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے بھی بجھی ہوئی سے بازو آتا جلائے. یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے بھی اس کو رکھ رہے کاڑی کو، پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا، اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے. رسک ہے، ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا جب آپ چولہے کے نیچے، برتن لگ سکتا ہے، اننیسیسری. یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے، لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شہری میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل، چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شہری، بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے، وہ آپ زمین زمانہ حالت سے سمجھتے. تو کفایت شہری سیونگز، پلے، ڈبے، بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس، کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شہری سیونگ کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے. جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں، ٹھیک ہے، آج کام بہت اچھا ہے، لیبر ورک خوب چل رہا ہے، لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے، کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ 2-3 مہینے لیبر خالی. تو جب وہ لیبر کام پر ہے، جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے، 4 مہینے بند ہے، بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی، سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا، لوہا بند ہو گیا، مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا، ہوتا ہے نا ایسا. یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہے، ٹھیک. تب کیا کریں گے؟ وہ دور جس میں محنت مشق کی 8 مہینے، اس میں اتنی سیونگ کرے کہ یہ 4 مہینے. اور یہ ضروری سیونگز کی عادت ڈالے عورتیں اور مرد، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہوتی. ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیجیے، آپ لوگ ہر سال آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ، سمجھ لیجیے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں. 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتا ہوں، اور اس کا بازو جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ خرچ کر دیں بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال. فار ایگزامپل یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے؟ کم بیش 50,000 ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ. مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گے، تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گے. اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے 1000 روپے. ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں. اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کی اور ڈالتے رہے. دیکھیے یہ توکل کے خلاف نہیں. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی ہے، ابھی سیونگز کی بات ہو رہی ہے. توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا. منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا، اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی، یہ منافی نہیں ہے توکل کی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں. یہ منافی نہیں ہے توکل کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے، ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس، بھاگنا نہیں ہے، لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا پڑھے تھے، ابھی سیونگ کا پڑھے نہیں. یہ میں کفایت شہری کی بات کر رہا ہوں. اس کے فوائد بھائی جمع کرتے رہے، کچھ سالوں میں 10 سال میں چلی بچے کو نہیں کام آئیں گے، اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائے، لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے، اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. 10 سال میں کتنے ہو جائیں گے یہ پیسے؟ آپ سمجھیے بڑی رقمیں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سیونگز بہت بڑی بن جاتی ہے. سیونگز کی عادت ڈالیں. اسی طرح جو ہے جب آپ سفر کو جائیں اور اگر آپ مخروض ہو تو وصیت کر کے جائیں. میں نے ان سے لیا ہوں بچوں، میں نے ان سے ابا، میں نے ان سے لیا امی، میں نے ان سے بیگم، بتا کے جائے. شادی نہیں ہوئی تو بھائی میں ان سے لیا ہوا، میں جا رہا ہوں سفر پہ، کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے. وصیت کرنا. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہ اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے. یا آپ بیمار ہو جائے، لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے، تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں قرض، بلکہ عادت ڈال دیا آپ قرض لکھ لیا کیجیے، لین دین میں لے دے تو لکھ لیا کیجیے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے، تم میں سب سے اچھے ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب اچھے سے لوٹائے، سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے، ہاتھوں مانگے تھے اور تم نے دیے تھے. لو کیسا عجیب آدمی. سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا اس سے بہتر اونٹ دیا. انہوں نے کہا میرا تو اتنا اچھا نہیں تھا. تو کہا تم میں سب سے اچھے وہ ہے تو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو، اور میں لوٹانے میں تم میں سب سے اچھا. لیکن اس کو کوئی ہرگز سود لینے کا نیا طریقہ نہ بنائے کہ اللہ کے رسول نے ہلکا اونٹ لیا تھا، ریٹرن بھاری کیا تو اب تم میرے سے 1 لاکھ لو اور 1.5 لاکھ واپس دینا اچھا اس سے. نہیں، وہاں کوئی ٹرمز پہلے طے نہیں ہوئے تھے، اور اس صحابی کی حالت اللہ کے رسول کو پتا تھا کیا ہے، تو آپ نے ڈبل کام کر دیا. قرض بھی ریٹرن، ہیلپ کی ہیلپ. معلوم اللہ کے رسول کی عادت تھی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ کسی کو نیچے نہیں دکھانا چاہتے قرض کے بوجھ تلے. صحابی کے ساتھ اونٹ پر تھے. آپ نے کہا اللہ کے رسول سنا کیا ہوا، نکاح وغیرہ ہو گیا کیا، شادی وغیرہ، جو کہ نوجوانوں کی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کہاں سے کروں شادی، پیسہ ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے غربت ہے. تو کہا ٹھیک ہے کچھ ہے بیچنے کرنے کو، تاکہ تمہاری غربت ہو جائے، پیسہ ہے. تو کہا یہ اونٹ ہے. کہا کتنے میں دوں؟ کہا کہ
20 में दूंगा, तो आपने फरमाया 20 दिनार बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो, 10 में दे दो। तो इसी तरह का कुछ मतलब एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं, थोड़ा कम में दे दो, 20 में 10 में कर दो। तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल मुझे तो 40 की जरूरत है, फिर भी 20 में बेच रहा हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उससे मालूम करने का कितने की जरूरत है उसको। क्या किया, 20 बोला तो 10 में 40 की जरूरत है, फिर भी 20 में, चूंकि ऊँट की कीमत 20 से ज्यादा नहीं आएंगी, बट मेरी नीड तो 40 है, तब मैं शादी भी कर सकूंगा और मेरे हालात ठीक है। आपने कहा मैंने ऊँट को खरीद लिया, मैंने ऊँट को तुमसे खरीद लिया। फिर जब घर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 20 दिए, 20 दिनार दिए, क्योंकि 20 का बात हुई थी, 20 दिनार दिए और कहा तोहफे में ऊँट मेरी तरफ से, हो गए 40। ये फिर ऊँट बिक जाएगा 20 में, उनके 40 में। तो आपने ऐसी मदद की उधार, मतलब खरीदार भी नहीं किया, सौदा किया, सौदा करके सौदे को वापस लो, मालूम भी कर लिया कितना चाहिए। तो देखिए नबी का चूंकि इस तरह की आपकी आदत, 20 का उन्होंने कहा 10